بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم میاں نواز شریف کے چھوٹے بھائی شہباز شریف کے بارے میں بات کریں گے اور شہباز شریف صاحب کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ شہباز شریف 23 سپٹمبر 1951 کو لاہور میں پیدا ہوئے اور میاں محمد شریف کے تینوں صاحبزادوں میں سے ان کا نمبر دوسرا ہے۔ سب سے بڑے میاں نواز شریف ہیں اور دوسرے نمبر پر میاں شہباز شریف اور تیسرے نمبر پر میاں عباس شریف شامل ہیں۔ میاں محمد شریف ایک معروف صنعت کار تھے جنہوں نے اپنی محنت اور بلبوتے پر اپنی انڈسٹریز قائم کی تھیں، جن میں کہ اتفاق ملز شامل ہے، اور ان کی والدہ شمیم اختر ایک ہاؤس وائف تھیں۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں شہباز شریف نے تعلیم حاصل کی اور ان کی مکمل تعلیم گریجویشن ہے، یعنی وہ BA پاس ہیں۔ تعلیم کے بعد انہوں نے اپنا خاندانی بزنس سنبھال لیا تھا، جبکہ 1985 میں نواز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے تو اس وقت شہباز شریف لاہور چیمبرز آف کامرس کے صدر بنے تھے۔ پھر اس وقت ان کے پاس ایک ہی گاڑی تھی جو کہ شراڈ گاڑی تھی، اور نہ تو ان کو کوئی پروٹوکول حاصل تھا اور نہ ہی انہوں نے کوئی اپنی حفاظت کے لیے باڈی گارڈز رکھ سکے تھے۔ نواز شریف نے ان کو بھی الیکشن میں شامل کرنے کا اور سیاست میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا اور پہلی بار 1988 کو پنجاب اسمبلی کے رکن بنے تھے۔ پھر 1990 میں یہ لاہور حلقے سے پہلی بار MNA کا الیکشن جیتے تھے، پھر لیڈر آف اپوزیشن کی حیثیت سے منتخب ہوئے۔ 1997 میں نواز لیگ نے بہت سی نشستوں پر زبردست کامیابی حاصل کی اور ملک بھر میں کامیابی سمیٹی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف تھے، جبکہ نواز شریف وزیر اعظم تھے۔ 12 اکتوبر 1999 کو جب ملٹری کا آپریشن ہوا تو شہباز شریف کو جیل جانا پڑا۔ پھر اگلے چند سالوں تک وہ جلا وطنی کے طور پر سعودی عرب میں رہے اور جلا وطنی کے بعد 2007 میں واپس آئے۔ 2007 میں انہوں نے بھکر سے ضمنی کامیابی حاصل کی اور دوسری مرتبہ وزارت اعلیٰ کے منصب تک پہنچے، اور ان کا یہ انداز ہے کہ وہ جب جوش تقریر میں ہوتے ہیں تو اکثر ہی مائک توڑ دیا کرتے ہیں، اور ایک دفعہ جب انہوں نے مائک توڑا تو انہوں نے قوم سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ وہ پیپلز پارٹی کے سخت خلاف ہیں، نیز یہ کہ انہوں نے زرداری کو سب سے بڑی بیماری بھی قرار دیا۔ زرداری پاکستان کی سب سے بڑی بیماری ہے، نیز یہ کہ اس کا پیٹ چاک کریں گے اور لوٹی ہوئی دولت قوم کے حوالے کر دیں گے۔ مگر سیاست میں آئے دن اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، چنانچہ آج کل ہم دیکھتے ہیں، جبکہ 27 اپریل 2022 ہے، کہ زرداری کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ شہباز شریف کا الحاق ہو چکا ہے اور تمام پارٹیاں آپس میں ضم ہو چکی ہیں۔ کلثوم اور یہ کہ کلثوم ٹیکسٹائل، مدنی ٹیکسٹائل، شریف پولٹری فارم، شریف ڈیری فارم، رمضان ایگریکلچر، شریف ملک پروڈکٹس، العربیہ شوگر ملز، یہ تمام شہباز شریف کی ملکیت ہیں اور لندن میں ان کا ذاتی گھر ہے، جبکہ سعودی عرب میں یہ 8 سال اپنے ذاتی خرچ پر گزار کے آئے۔ اس کے علاوہ جو ممالک ہیں جن کے یہ دورے کر چکے ہیں، ان میں لندن، قطر، امریکہ، چائنا، ترکی اور سعودی عرب شامل ہیں، جن کے وہ سرکاری اور غیر سرکاری دورے کر چکے ہیں۔ اب ہم آج کل کی سیاسی تاریخ دیکھیں تو وہ بالکل بدل چکی ہے۔ تحریک عدم اعتماد پاس ہو چکی ہے، جس میں کہ عمران خان صاحب کو شکست ہوئی اور سابقہ اپوزیشن لیڈر اور مسلم لیگ کے صدر شہباز شریف آج کل ملک پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں۔ شہباز شریف کا سیاسی کیریئر، پارلیمانی کیریئر کا آغاز 1988 میں ہوا تھا۔ 1990 میں لاہور سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے۔ میاں محمد شہباز شریف اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم 11 اپریل 2022 کو منتخب ہوئے ہیں۔ 1988 میں انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا،
جب وہ پہلی بار پنجاب اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ 1990 میں لاہور سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1993 میں ایک بار پھر صوبائی اسمبلی کی نشست پر کامیابی حاصل کی۔ انہیں پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کے طور پر نامزد کیا گیا تھا۔ 1997 میں لاہور سے منتخب ہوئے اور پنجاب اسمبلی کے رکن بنے اور صوبے کے وزیر اعلیٰ بھی بنے۔ پھر 1999 میں فوجی بغاوت کے بعد انہیں معزول کر کے سعودی عرب بھیج دیا گیا، جہاں وہ جلا وطنی کی زندگی گزار کر آئے۔ 2007 میں جب 8 برس جلا وطنی گزار کر آئے پاکستان، تو 2008 میں چوتھی مرتبہ بھکر سے صوبائی اسمبلی کی نشست جیتی، دوسری بار صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے۔ پھر 2013 میں لاہور سے ایک مرتبہ پھر پنجاب اسمبلی کے رکن بنے، تیسری بار پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ 2018 میں نواز شریف کی سپریم کورٹ کی نااہلی کے بعد مسلم لیگ نون کے صدر منتخب ہوئے۔ 2018 میں ہی قومی اسمبلی کے 4 حلقوں سے الیکشن لڑے، جن میں کہ کراچی، سوات اور ڈیرہ غازی خان سے انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، جبکہ لاہور سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے اور عمران خان کے مقابلے میں انہوں نے وزیر اعظم کا انتخاب لڑا۔ 2017 میں 176 ووٹ لے کر وزیر اعظم عمران خان منتخب ہوئے 2017 میں، جبکہ شہباز شریف کو 96 ووٹ پڑے تھے اور وہ قائد حزب اختلاف بنے، جبکہ 11 اپریل 2022 کو تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم عمران خان کے خلاف پاس ہوئی تو وہ وزیر اعظم نہ رہے اور شہباز شریف کو تمام لوگوں نے اعتماد کا ووٹ ڈالا رکن قومی اسمبلی نے، جس کی بنا پر شہباز شریف کو ایاز صادق نے یہ اناؤنس کیا کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب is declared to have been elected as the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan۔ اتنا اعلان سننے کے بعد میاں شہباز شریف اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے تمام رکن اسمبلی کی نشستوں پر جا کر تمام کا شکریہ فرداً ادا کیا کہ انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کچھ دیر بعد قومی اسمبلی میں خطاب کیا کہ اگر ہم نے اس ملک کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانا ہے اور دریا کے پار لگانا ہے تو خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی اور نسخہ کارگر نہیں ثابت ہو سکتا سوائے اتحاد، 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 محنت، محنت، محنت۔ اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے مکے بھی میز پر برسائے اور جوش تقریر بھی دکھایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ آنے والے وقت میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب اتحاد قائم کریں۔ انشاءاللہ ہم ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز کر رہے ہیں۔ اور جب وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری ہوئی تو ساجد سنجکانی نے ان سے حلف لیا، جس میں حلف میں یہ پوچھا گیا کہ میں صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں پاکستان کے آئین کا محافظ رہوں گا اور اپنے ذاتی فیصلوں کو آڑے نہیں آنے دوں گا اور پاکستان کے ترقی کے حوالے سے بات کروں گا۔ چنانچہ اس کے بعد جب یہ وزیر اعظم عمران خان کے سپورٹرز نے وزیر اعظم کو معزول پایا تو وہ سڑکوں پر آ گئے اور مینار پاکستان پر عمران خان اور ان کے حامیوں نے اور ان کے ساتھیوں نے جلسہ کیا اور قوم کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی، اور ان کے سپورٹرز نے یہ کہا کہ ہم پھر سے عمران خان کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں۔ شہباز شریف اگرچہ آج کل ملک کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کی اگر جان کو خطرہ ہے تو انہوں نے عمران خان کے لیے سیکورٹی بڑھانے کا حکم دے دیا کہ عمران خان یہ نہ کہیں کہ شہباز شریف نے کوئی ان کو سیکورٹی فراہم نہ کی۔ شہباز شریف نے اپنی طرف سے تمام ان کو سیکورٹی فراہم کی۔ اس کے علاوہ جب سے شہباز شریف وزیر اعظم کے طور پر منتخب ہوئے ہیں تو ابھی ان کو چند دن ہی ہوئے ہیں حکومت میں آئے ہوئے،
اور حکومت میں آنے کے بعد سب سے پہلے پیٹرول کی قیمت کا مسئلہ تھا جو کہ بڑھائے جانے کا امکان تھا۔ شہباز شریف نے آتے ہی پیٹرول کی قیمت نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا کہ حکومت ابھی پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھائے گی، جبکہ IMF کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کی وجہ سے بجلی کی قیمت بڑھانا پڑ رہی ہے، جبکہ ملک میں بے شمار مسائل ہیں جن میں کہ لوڈ شیڈنگ، مہنگائی، بے روزگاری، دہشت گردی، کرپشن اور امن و امان میں کمی کا سامنا ہے، اور نیز یہ کہ دریاؤں اور ڈیموں میں پانی موجود نہیں، چنانچہ نئے ڈیم بنانے کی ضرورت ہے۔ نیز یہ کہ وزیر اعظم غیر ملکی دوروں پر بھی جائیں گے تاکہ وہ وہاں سے قوم کے لیے اور آنے والے وقت کے لیے کوئی لائحہ عمل طے کر سکیں، جبکہ بلاول بھٹو زرداری نے لندن میں نواز شریف سے ملاقات کر کے آئندہ الیکشن کا لائحہ عمل طے کیا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں شہباز شریف کس طرح سے اپنی کارکردگی سے اپنا لوہا منواتے ہیں۔ نیز یہ کہ شہباز شریف کا بیٹا حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکا ہے، اگرچہ گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ سے حمزہ شہباز شریف سے حلف لینے سے انکار کر دیا تھا۔ چنانچہ آنے والے دنوں میں عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ان کا حلف برداری کی تقریب ہوگی اور ان کو حلف برداری دی جائے گی۔ چنانچہ ہم یہ دیکھیں گے کہ شہباز شریف کی کارکردگی کے لحاظ سے سابقہ دوروں میں ان کی کارکردگی نہایت تسلی بخش تھی اور آنے والے دنوں میں بھی ملک کی بہتری کے لیے کام کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔